اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، آپ سب خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خوش رہا کریں، خوش رہنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بار بار کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنی ہی آزمائش دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے، اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اس لیے اپنے رب کے فیصلوں پر خوش رہیں، راضی رہیں، اس پہ بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کے معاملات بآسانی حل ہوں گے۔ آج پھر آپ کو اپنے چینل انمول قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ دوبارہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھ کر اس کی تعلیم کو آگے پہنچانے کی توفیق دے، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام کا، اس ویڈیو کا مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے تجوید کے ساتھ پہنچانا، ہر حرف کے مخرج بتانا، صحیح طریقے سے قرآن پاک تلفظ کے ساتھ پڑھانا۔ قرآن پاک پڑھنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، قرآن پاک کو پڑھ کر بند کر کے رکھ دینا حل نہیں ہے۔ قرآن پاک ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کو دل سے لگا کے رکھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، روزانہ کھولیں، چاہے آپ ایک رکوع پڑھیں لیکن قرآن پاک کو روزانہ گھر میں کھولا کریں، اس سے گھر میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، رب کا نزول بھی نازل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہمارا پڑھانا کیسا لگ رہا ہے۔ اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی آپ کو یا کوئی سبق کے متعلق سوال کرنا ہے تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تختی نمبر 14 ہمارا چل رہا ہے۔ تختی نمبر 14 کے بارے میں نے آپ کو ساری معلومات دی۔ تختی نمبر 14 ہے ادغام اور اقلاب کے 2 قاعدے، نون ساکن اور تنوین کے 2 قاعدے۔ تختی نمبر 12 میں تھے اخفاء اور اظہار۔ تختی نمبر 14 میں ہم پڑھ رہے ہیں ادغام اور اقلاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم پیش مو، حمیم زبر حم، محم، میم زبر ما، محمد، دال را دو پیش در، محمد، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، لام کھڑا زبر لا، محمد رسول اللہ، حاضر ہی، محمد رسول اللہ، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو، فا دو پیش فر، رؤوفر، را زبر را، حیا زر حی، رحی، میم 2 پیش من، رحیم، رؤوفر رحیم، میم پیش مو، صاد لام زبر صل، مصد، دال زر دی، مصدی، قاف لام 2 زبر قل، مصدق، لام زیر لی، میم الف زبر ما، مصدق لما، واو یا زبر وی، لام لام 2 پیش لل، ویل، لام زیر لی، ویل لی، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، ویل لکل۔ ٹھیک ہے، آئیے روا ریپیٹ کرتے ہیں اور مخرج بھی جانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد، تنوین کے بعد را آ رہا ہے، ادغام میں سے را اور لام کو بغیر غنہ کے اور باقی 4 میں غنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، را کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے تو ادغام ہو رہا ہے۔ رؤوف اور رحیم، اور دیکھیں اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، جیسے رسول اللہ، رؤوف الرحیم۔ تنوین کے بعد را آ رہا ہے تو ادغام ہو رہا ہے ہی پہ یا مدہ۔ مصدق لما، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو بھی ادغام ہو رہا ہے۔ وئی پہ یا سکن سے پہلے زبر ہے تو یالین ہو رہا ہے۔ تنوین کے بعد ادغام آ رہا ہے تو لام آ رہا ہے تو ادغام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم پہ ادغام ہو رہا ہے۔ مصدق لما پہ بھی ادغام ہو رہا ہے،
اور ویل لکل پہ بھی ادغام ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، آگے ہم جانیں گے انشاءاللہ عز و جل اقلاب کے قاعدے۔ امید ہے آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آ رہا ہوگا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھ سکتے ہیں۔ اب تک بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔